سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 جو میں نے ترجمہ کے ساتھ تلاوت کی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں نجران کے بڑے بڑے پادری عیسائی حاضر ہوئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت بھیجی اور وہ آپ کی خدمت میں آئے۔ آپ کی ہر ایک بات کا کوئی نہ کوئی آگے سے جواب دیتے۔ اللہ رب العزت نے آیت مبادلہ اتاری کہ اگر تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو، حق پہ سمجھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہیے کہ اس طرح کرو کہ تم بھی اپنی اولادوں کو لے کے آ جاؤ، میں بھی اپنی اولادوں کو لے کے آتا ہوں۔ تم بھی اپنی عورتوں کو لے کے نکل آؤ، میں بھی اپنی عورتوں کو لے کے باہر آتا ہوں میدان میں۔ اپنی جانوں کے ساتھ تم بھی آؤ، میں بھی آتا ہوں، اور پھر ہم مباہلہ کریں، پھر ہم یہ بد دعا کریں کہ ہم میں سے جو جھوٹے ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ عیسائیوں کا وفد سمجھ گیا کہ اگر ہم نے اس مباہلہ کو قبول کر لیا، کہیں پہ ہماری پکڑ نہ ہو جائے اور ہم تباہ نہ ہو جائے۔ اس موقع پہ نبی رحمت علیہ السلام نے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، جناب حسن اور جناب حسین رضی اللہ عنہ ورضوان، ان تمام کو اپنے ساتھ لیا اور آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ گزشتہ 2 خطبات میں جناب عثمان غنی اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں، لیکن عام طور پہ ان کی شہادت کا دن رمضان میں آتا ہے، اور رمضان کے مہینے کے جو مختلف موضوعات ہوتے ہیں اکثر اوقات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان نہیں ہوتا، اور خاص کر محرم کی بھی ایک خاص نسبت ہے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی وجہ سے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محرم میں اہل بیت اطہار کا ذکر خیر کثرت سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں نے ضروری سمجھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے جو فضائل اور مناقب بیان ہوتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے خونی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے جو تعلق، جو نسبت اور جو قربت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آئی، وہ بلا شبہ کسی اور صحابی کو میسر نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب نبی کریم علیہ السلام ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ نبی رحمت علیہ السلام اس وقت نبوت و رسالت سے سرفراز کیے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ پر جو ایمان لانے والے تھے بچوں میں سے وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس بارے میں سیرت کی کتابوں میں مختلف روایات ملتی ہیں کہ اگر نمبرنگ کے مطابق دیکھیں تو سب سے پہلے تو سیدہ خدیجہ ایمان لائیں، اور دوسرے نمبر پر ایمان کون لائے؟ بعض نے سیدنا ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہے اور بعض نے سیدنا علی المرتضیٰ کا نام لکھا ہے، اور بہترین اس کا تجزیہ یہی ہے کہ خواتین میں سے جس طرح سیدہ خدیجہ ایمان لائیں، بڑوں میں سے سیدنا ابو بکر صدیق ایمان لائے، اسی طرح بچوں میں سے سب سے پہلے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان قبول کرنے کی شرف حاصل ہوا۔ مکہ مکرمہ میں 3 نبوی میں رسول رحمت علیہ السلام نے سب سے پہلے اعلانیہ تبلیغ کرنے لگے تو آپ نے بنو ہاشم کو دعوت پہ بلایا اور دعوت کے لیے ان کو بھیجا، وہ سیدنا علی المرتضیٰ۔ شیب ابی طالب میں جب آپ نے اپنے خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دی، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم کے واحد اکلوتے فرزند تھے، جنہوں نے تاریخی کلمات کہے تھے اللہ کے رسول اگرچہ میری عمر ابھی بہت کم ہے، میری پنڈلیاں ابھی کمزور ہیں، لیکن اللہ کے رسول میں اعلان کرتا ہوں میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے، آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ نبی رحمت علیہ السلام کے
ساتھ ہر وقت رہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ کی طرف جانے لگے، آپ کے پاس امانتیں موجود تھیں اہل مکہ کی۔ آپ نے یہ امانتیں سیدنا علی کے سپرد کی اور ان کو اپنے پیچھے امین بنا کے مکہ مکرمہ میں چھوڑا۔ بستر نبوی پہ رات گزارنے کی سعادت نصیب ہوئی تو وہ سیدنا علی المرتضیٰ کو ہوئی رضی اللہ تعالیٰ۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشارت نبوی کہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا علی یہ امانتیں سپرد کر کے مدینہ منورہ میں آ جانا۔ جناب علی فرمایا کرتے تھے جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات مجھے فرمائی تھی مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میری جان کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، مجھے یقین تھا کہ اللہ میری جان کی حفاظت کریں گے اور میں لازماً مدینہ منورہ میں پہنچوں۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے کتابوں میں لکھے بری حالت میں مدینہ منورہ میں پہنچے، کیفیات بیان ہوئی ہیں، پاؤں زخمی لے کے اکیلے تھے، ساتھ میں کوئی قافلہ نہیں تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے سہل بن حنیف کے ساتھ مدینہ منورہ میں آپ کا بھائی چارہ کروایا، جو آپ نے انصار و مہاجرین کے بیچ میں بھائی چارہ کروایا تھا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کا بھائی چارہ سہل بن حنیف سے کروایا، اور پھر ہمیں مدینہ منورہ میں بعد از ہجرت کے واقعات میں دکھائی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص لوگوں میں جس طرح ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی نبی رحمت علیہ السلام ہمیشہ بھروسہ کرتے۔ بڑی بڑی مہمات پہ اگر ہمیں اگلی صفوں میں لڑنے والے کسی ایک فرد کا نام دکھائی دیتے ہیں بڑے بڑے سینئر کبار صحابہ میں، تو ان میں سے ایک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ بدر کے موقع پہ جب قریش اور مسلمان آمنے سامنے ہوئے تو مسلمانوں کی طرف سے انصاری صحابی نکلے۔ قریش نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصار سے ہیں۔ انہوں نے کہا تم سے ہمیں کیا غرض ہے؟ ہمارا مقابلہ تو آج ہمارے چچیرے بھائیوں سے ہوگا، قریش کے فرد ہمارے سامنے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا حمزہ اٹھو، علی اٹھو، ابو عبیدہ بن حارث اٹھو۔ مبارزت جو دو بدو انفرادی لڑائی ہوتی تھی، یہ تین اسلام کے جام باز مجاہد آگے بڑھے اور ان تینوں کو ڈھیر کر دیے۔ غزوہ بدر کی ابتدا کرنے والے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ، پھر اس کے بعد بڑی جنگ شروع ہوئی۔ غزوہ احد کے محاذ میں بھی طلحہ بن عثمان جو علم برادر تھا، جس کے ہاتھ میں قریش کا علم تھا، جھنڈا تھا، سب سے پہلے مبارزت کے واقعے میں نبی کریم علیہ السلام نے جناب علی کو آگے بڑھایا رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی نے اس کو ڈھیر کر دیا، زخمی ہو گیا، پھر اس نے فریاد کی کہ میری جان بخش دیجیے۔ بعد میں اس کا جو بھی واقعہ ہو وہ کتابوں میں لکھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بعد جو مار کے ہوئے غزوہ بنو قینقاع کو دیکھ لیجیے، غزوہ بنو حذیفہ کو دیکھ لیجیے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ لڑائی کرتے دکھائی دیتے۔ غزوہ خندق میں آپ جانتے ہیں ایک خندق کھودی گئی جس کی لمبائی 4 میل یا 5 میل بتائی جاتی ہے اور جس کی گہرائی تقریباً 20-22 فٹ بتائی جاتی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ دشمن اس کو کراس نہ کر سکے۔ عمر بن عبد الود قریش کا بہت بڑا جوان مرد اور بہادر سپور تھا۔ بعض کتابوں میں لکھے ہے یہ ایک آدمی دعویٰ کرتا تھا کہ میں 1000 آدمی سے لڑائی کرنے کے لیے تھا۔ یہ آگے بڑھا، خندق کو کراس کرنا چاہتا تھا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی گڑ پیڑ ہوئی، آپ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ بنو قریظہ کے موقع پہ دیکھیے، جنہوں نے غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق میں غداری کی تھی، جب ان کا محاصرہ کیا گیا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی رحمت علیہ السلام نے سفیر بنا کے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا، تو اس موقع پہ مذاکرات کے بعد جب صلح کا دور ہونے لگا، سہیل بن عمر قریش کا نمائندہ بن کے آیا
نبی رحمت علیہ السلام نے یہ صلح کا معاہدہ لکھنے کے لیے جس صحابی کا انتخاب کیا وہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے اس معاہدے پہ لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے بیچ میں ہے۔ سہیل بن عمر کہنے لگا کہ اگر آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہوتے تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ اس کو بٹا کے اس کی جگہ پہ لکھیے محمد بن عبداللہ کی طرف سے یہ نمائندہ یہ صلح کا معاہدہ ہو رہا ہے قریش مکہ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جناب علی سے فرمایا علی یہ رسول اللہ مٹا دو۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول لکھ کے اس کو مٹا دوں، کیونکہ اس دور کی سیاہی دوسری تھی، قلم کے ساتھ لکھا جاتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹا دیا اور آپ نے فرمایا اب لکھو محمد بن عبداللہ کی طرف سے یہ معاہدہ ہو رہا ہے قریش مکہ کے بیچ۔ حدیبیہ کے بعد غزوہ خیبر نامی گرامی مارکا ہے، آپ جانتے ہیں، بہت ساری فوجی چھاؤنیاں تھی، اس میں قلعے تھے اور جو ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن پہلے ارشاد فرمایا اب کل جھنڈا میں اس کو عطا کروں گا، اور کسی جنگ میں غزوہ میں کسی کے پاس جھنڈا ہونا یہ قیادت ہوتی تھی، وہ آدمی لیڈ کر رہا ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کل میں علم اس شخص کو عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کبھی بھی کوئی عہدہ لینے کی جستجو نہیں ہوئی، لیکن جب ہم نے آپ سے یہ الفاظ سنے تھے ہماری آرزو تھی کہ کاش نظر انتخاب ہم پہ ٹھہرے، اور صحابہ بڑھ بڑھ کے اپنے آپ کو رسول اللہ کے سامنے پیش کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلے دن آپ نے فرمایا کہ علی کہاں پہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بتایا کہ اللہ کے رسول علی کو تو آشوب چشم آنکھوں کی کوئی تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بھی ان کو بلاؤ۔ آپ کو بلایا گیا، نبی رحمت علیہ السلام نے اپنی لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگائی، آپ کی تکلیف جاتی رہی، اور پھر اللہ رب العزت نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں خیبر کو فتح نصیب فرمائی، اسی لیے آپ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ غزوہ تبوک رومیوں کے خلاف بڑا معرکہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نیابت کے طور پہ، یہ واحد معرکہ ہے جس میں جناب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جاتے، بلکہ نیابت کے طور پہ مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی آپ کو چھوڑ دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ چل پڑتے۔ یہاں کے منافقین نے آپ کو تانے دیے کہ اللہ کے رسول آپ کو تو بیماروں میں، آپ کو کمزوروں میں، بچوں میں چھوڑ کے چلے گئے، آپ کی بہادری کیا ہوئی؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سن کے اللہ کے رسول کے پیچھے چل پڑے۔ ایک مقام پہ پہنچ گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا علی میں تمہیں چھوڑ کے مدینہ میں آیا ہوں، تم یہاں پہ کیسے؟ ساری باتیں بتائیں، منافقین ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ پھر فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ اے علی تیری حیثیت، تیرا مقام میرے نزدیک ایسے ہے جس طرح موسیٰ کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کا مقام تھا۔ فرق یہ ہے موسیٰ اور ہارون دونوں نبی تھے، فرق میرے اور تمہارے اندر یہ ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نے نبی نہیں ہونا، لہذا تمہیں ان کی باتوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے پھر ان کو واپس بھیج دیا۔ سن 10 ہجری میں مسلمانوں پہ حج فرض ہوتے، 300 کا قافلہ دے کے نبی رحمت علیہ السلام نے جناب ابوبکر صدیق کو مکہ مکرمہ کی طرف حج کے لیے روانہ کیا۔ بعد میں سورہ توبہ کی آیتیں اتری تو آپ نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آیات اعلان کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ کیا۔ جناب ابوبکر صدیق کے پاس جب پہنچے تو آپ نے پہلی بات جناب علی سے پوچھی، یہ بتائیے کہ امیر بن کے آئے ہیں یا ماتحت بن کے آئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر آپ ہی رہیں گے، میں مامور بن کے آیا ہوں۔
اور پھر وہ ساری آیات حج کے مناسک ادا کرتے ہوئے مشرکین میں اعلان کر دیے جو معاہدے ہو چکے تھے کفار مکہ سے، ان کی تنسیخی کا، ان کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو حج آپ نے کیا حجۃ الوداع، اس سے پہلے آپ نے جناب علی کو یمن کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے حج کے لیے پورا 100 اونٹ یمن سے لے کے آئے تو وہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی حج سے واپسی کے سفر میں غدیر خم ایک پانی کا چشمہ تھا جہاں پہ مکہ اور مدینہ کے دونوں راستے ملتے ہیں، ایک راستہ یمن کی طرف نکلتا ہے۔ کچھ صحابہ نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ آپ کے بارے میں شکایات کی، جو یمن میں نے عرض کیا اس سے پہلے آپ کو روانہ کیا تھا، صحیح بخاری میں روایت میں تفصیل آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شکایات پر اتنی ناگواری کا اظہار فرمایا، آپ نے فرمایا دیکھو میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا پاک کلام، اللہ کی کتاب ہے جو باعث ہدایت اور باعث نور ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور دوسری بات آپ نے فرمائی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلا رہا ہوں۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ، میں تمہیں یاد دہانی کرا رہا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں خیال کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب پوچھا گیا حضرت زید بن ارقم جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے، کیا نبی پاک کی بیویاں بھی اہل بیت میں مراد ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگرچہ اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بات فرمائی کہ بعض دفعہ بیویاں تو چھوڑ کے خلا لے کے یا ان کو طلاق ہو جائے تو وہ اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں۔ اور اس حدیث کے لفظ ہیں حضرت زید بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل علی ہے۔ یعنی اس روایت میں بھی اگر دیکھا جائے تو اہل بیت سے مراد صرف اور صرف جناب حسن و حسین اور سیدہ فاطمہ، جناب علی صرف نہیں بلکہ زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت ابو طالب کے باقی بیٹے حضرت جعفر، حضرت عقیل، ان کی اولادیں بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور اسی موقع پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دوسری روایت ہے، بعض صحابہ نے جب یہ سمجھا کہ ہماری دوستی، ہمارا تعلق رسول اللہ سے سب سے زیادہ ہے، اسامہ بن زید کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جو دادا ایک پوتے سے محبت کرتے تھے، زید بن حارثہ کے جو بیٹے تھے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ میرا جو تعلق ہے نا رسول اللہ کے ساتھ وہ کسی اور کا نہیں، اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی۔ تو اس موقع پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شان علی کو بیان نہیں کرتے، میں کہتا ہوں ہم شان علی کو الحمدللہ بیان کرتے ہیں، لیکن شان علی بیان کرنے میں ڈنڈی بھی مارتے ہیں۔ اب یہ فضائل اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے، لیکن ان فضائل میں رد و بدل کر کے، تحریف کر کے جب آپ اس سے مراد خلافت لیں تو پھر ہم اس کا جواب دیتے ہیں اس سے مراد خلافت تو ہے ہی نہیں۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، مولا کے کئی معنی استعمال ہوئے ہیں، لغت کی کتابوں میں 21 معنی بیان ہوئے ہیں۔ لغت کا ایک معنی مولا کا وہ رب اور آقا مالک بھی ہوتا ہے، اور مولا کا ایک معنی غلام کا بادشاہ، غلام کا مالک بھی ہوتا ہے، تو اس کے متعدد معنی ہیں۔ اور مولا کا معنی یہ سمجھنا کہ آپ نے اپنے بعد خلافت کی طرف اشارہ کیا تھا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس حدیث کے راوی اہل بیت کے ایک فرد ہیں، کوئی اور نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آل عباس بھی اہل بیت میں سے، تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے مرض الموت میں جب تھے نا،
تو آپ کے چچا جان جناب عباس فرمانے لگے میں بنو عبد المطلب کی اموات کے وقت کو جانتا ہوں، مجھے بھی نظر آتا کہ 3 دن سے زیادہ جناب نبی پاک اس دنیا میں رہیں، میں جانتا ہوں بنو عبد المطلب کی جب موت کا وقت آتا ہے ان کے چہروں کے اثرات کو میں دیکھ لیتا ہوں۔ اور جناب علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس وہ کہہ رہے ہیں حضرت علی سے آئیے چلیے ہم نبی پاک کے پاس چلتے ہیں اور ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہو۔ صحیح بخاری کی روایت اس حدیث کو بیان کرنے والے اہل بیت میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا جان حضرت عباس سے فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہ بات جا کے نہیں پوچھنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی ہمارا نام نہ لیں اور ہم ہمیشہ کے لیے خلافت سے محروم کر دیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے میں ابو بکر کو بلاؤں اور میں آپ کے بارے میں اپنے بعد خلافت کی وصیت کروں، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے بلانے کی کیا ضرورت ہے، اہل ایمان میرے بعد ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ تو یہ تو اتنی واضح نصوص موجود ہیں، ان نصوص کے ہوتے ہوئے اس سے اپنا من پسند کا نقطہ نکال لینا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے بعد خلیفہ ہوں گے وہ جناب علی ہوں گے، یہ بالکل درست نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یہ ہمارے ایمان کی بنیادوں میں سے، لیکن جب ہم کسی بات کا علمی طور پہ جواب دیتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جناب علی المرتضیٰ کی شان کو ہم کم کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرامین جناب علی المرتضیٰ کے بارے میں فرمائے، جو اعزازات جناب علی کے ہیں، میں نے پچھلے خطبوں میں بھی بیان کیا تھا، کچھ صحابہ کے خصوصی فضائل ہیں، اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں جو فضائل سیدنا علی کے حصے میں آئے وہ نہ ابو بکر کے حصے میں آئے، نہ عمر کے حصے میں آئے، نہ عثمان کے حصے میں آئے۔ یہ اللہ نے الگ الگ اعزازات دیے مختلف صحابہ کو۔ آپ کے خاندان کے لوگوں کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کو غسل دینے والے جناب علی تھے، حضرت اسامہ بن زید تھے، اور آپ کے خاندان کے لوگ تھے۔ آپ کو روضے میں، آپ کو قبر میں تدفین کرنے لگے، جو صحابہ اندر اترے وہ کون تھے؟ جناب علی تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور کچھ صحابہ تھے۔ تو آپ کے فضائل کا انکار بالکل نہیں ہے، اور آپ کے بارے میں نفرت تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا تھا، اس حدیث کے راوی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا اے علی تجھ سے محبت کوئی اور نہیں کرے گا سوائے مومن کے، اور تجھ سے بغض بھی کوئی نہیں رکھے گا سوائے منافق کے۔ تو آپ سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ابو بکر کا دور دیکھ لیں، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ ان کی خلافت کے دور میں دیکھ لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مشیر کے طور پہ آپ کے ساتھ دکھائی دیتے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں تو بے شمار مقامات پہ حضرت عمر فاروق کے یہ تاریخی کلمات تھے آپ کے بارے میں، لولا علی لہلک عمر، کوئی مشورہ پیش آتا۔ آپ سب سے پہلے جو مشاورتی کمیٹی تھی ان میں ایک خاص مقام تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ پوچھتے علی آپ مشورہ دیجیے، آپ مشورہ دیتے، تو اس موقع پہ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے آج اگر عمر نہ ہوتے، آج اگر علی نہ ہوتے، عمر تو ہلاک ہو جاتا۔ معنی یہ تھا کہ یہ درست فیصلہ کرنے میں سارا کریڈٹ اگر جاتا ہے تو وہ جناب علی کو جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسری بات جو میں نے حدیث بیان کی، جو آیت مبارکہ آیت مباہلہ اتری، اور وہ آیت اترنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے جناب علی، جناب حسن و حسین اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ افسوس تب ہوتا ہے جب اس روایت کو بیان کر کے جو اصل اہل بیت ہیں، اصل سے اہل بیت ہیں، ان کو نکال دیا جائے، اور وہ ہیں
اہل خانہ جو بھی ہو، کسی فرد کا گھر والا اہل بیت میں سب سے پہلے اس کی بیوی اور اس کے بچے آتے ہیں۔ عمومی اصول یہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد بیٹی اہل بیت میں شمار نہیں ہوتی۔ کوئی اگر کسی کو دعوت دے اور یہ کہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ شادی میں لے کے آئیں، دعوت میں لے کے آئیں، تو آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ جس بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، جو آپ کے نواز سے نوازیاں ہو، ان کو تو آپ شمار، چلے پوتوں کو تو ساتھ کر لیں جو آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن آپ کبھی بھی اس سے یہ نہیں سمجھتے کہ میری بیٹی جو شادی شدہ ہے میں اس کو بھی ساتھ لے کے جاؤں۔ تو گھر والوں سے یہی مراد ہے۔ قرآن سے پوچھیے، حضرت ابراہیم کا واقعہ دیکھ لیجئے، اہل البیت کس کو کہا گیا؟ ان کی بیوی کو کہا گیا۔ تو عام طور پہ بیویاں ہی اہل بیت میں شمار ہوتی ہیں، لیکن اس حدیث میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خصوصی پروٹوکول دے دیا کہ عام طور پہ داماد اہل بیت میں شامل نہیں ہوتا۔ حدیث میں آپ نے فرمایا بیویاں تو ہیں ہی ہیں اہل بیت، لیکن یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ کی تمام ازواج مطہرات کو اہل بیت میں سے نکال دیا جائے۔ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ اتفاقی ہستیاں ہیں، ان کے بارے میں ایک کی شان کو بیان کر کے بقیہ اصحاب کو ایمان سے خارج نہ کرو، بقیہ اصحاب کو گال گلوچ اور سب و شتم والے معاملات نہ کرو۔ ان سے ہماری کوئی خونی رشتہ داری نہیں ہے، ان سے ہماری رشتہ داری ہے تو وہ صرف ایمان کی رشتہ داری ہے۔ وہ رشتہ داری اگر ہے تو صرف ایک رشتہ داری ہے کہ ان کی نسبت، ان کا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور ان شخصیات میں سے جو سر فہرست ہمیں چند ہستیاں نظر آتی ہیں، ان میں سے ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے موقع پہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی کلمات ارشاد فرمائے تھے، وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا جب وقت تھا، سازشی ٹولہ آیا، آپ کے گھر کے باہر پہرا دینے والے جناب حسن اور حسین تھے رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی شہید ہو جاتے ہیں۔ امت کے جو حالات تھے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ جناب علی تیار نہیں تھے کہ میں اس وقت خلیفہ بنوں، بہرحال حالات ایسے تھے، آپ خلیفہ بن گئے۔ خلافت کے بعد آپ کو اچھے مشیر نہ مل سکے۔ آپ کے دائیں بائیں جو زیادہ لوگ تھے وہ منافقین تھے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، عثمان اگر اللہ تجھے اس امر یعنی خلافت میں سے قمیص پہنا دے، تیرے اوپر ذمہ داری بطور خلیفہ کے آ جائے، پھر منافقین وہ خلافت کی قمیص تجھ سے اتارنا چاہیں کبھی مت اتارنا۔ اس حدیث کے لفظ ہیں، آپ نے فرمایا تھا اگر منافقین تجھ سے وہ خلافت کا لباس اتروانا چاہیں تو کبھی نہ اتارنا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پشید گوئی۔ آپ نے فرمایا تھا وہ منافقین، اور وہ کون لوگ تھے؟ جو فتنہ سبائیت میں اعلیٰ کار مصر سے، کوفہ سے، بصرہ سے آئے تھے، ہزاروں کی تعداد تھی۔ ان سب لوگوں نے جناب علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم تھا یہ فتنہ پر لوگ ہیں، یہ میری خلافت میں مسائل بنائیں گے۔ صحابہ کا یہ کہنا تھا کہ آپ ان کو پکڑ لیجئے، اور اگر آپ نے ان کو مہلت دی امت میں مزید انتشار اور فساد پیدا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلص تھے، چاہتے تھے میں ان کو پکڑوں گا لیکن مجھے ابھی کچھ وقت دیا جائے۔ اسی اسنا میں ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی ایک جماعت نے یہ سمجھا کہ یہ سارا ماسٹر مائنڈ جو تھا وہ بصرہ تھا۔ حضرت عائشہ حج پہ آئی ہوئی تھی، حضرت طلحہ اور زبیر بھی ان کی طرف آئے، یہاں سے سیدھا ان کا محاسبہ کرنے کے لیے جو قتل عثمان میں شامل تھے بصرہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ فتنے ایسے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت میں جب ایک بار تلوار نکل آئے گی پھر نیاموں میں نہیں جائے گی۔ حضرت عائشہ کا قافلہ جب چلا، بظاہر یوں لگتا ہے یہ سارے ہمارے ساتھی ہیں، لیکن ان میں بھی منافقین موجود تھے۔ بصرہ میں پہنچے، برغوث بن زہیر یہ ماسٹر مائنڈ تھا قتل عثمان کا، اس کو پکڑ لیا۔ اندازہ کیجئے
کہ حضرت عائشہ کے ساتھ آنے والے 6000 آدمی ایک طرف ہو گئے. انہوں نے کہا پہلے اس کو چھوڑیے. حضرت عائشہ حیران ہے, طلحہ زبیر حیران ہے کہ ہم تو آئے ہیں جنہوں نے عثمان کو شہید کیا ان کو پکڑنے کے لیے, اور وہ آدمی ان میں سے ایک پکڑا گیا ہے اور یہ 6000 لوگ ایک طرف ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے ایک موقع پہ فرمایا تھا, عائشہ تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جس پہ حباب کے, یا اس کا تلفظ حواب کے کتے جس پہ بھونکے. حضرت عائشہ صدیقہ جا رہی ہیں, بعض روایتوں میں آتا ہے کتے بھونکنے لگے تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ وہ جگہ جو ہے نا تم ان میں سے نہ ہونا. تو 50 لوگوں نے قسمیں اٹھا کے کہا یہ وہ جگہ نہیں ہے, حالانکہ وہ جگہ حباب ہی تھی. آج بھی 50 جھوٹی قسمیں اٹھوانی ہو نا 50, تو اتنی جلدی سے بندے نہیں ملتے. اور یہ ابھی وہ دور ہے 50 لوگوں نے قسمیں اٹھائیں, یعنی اصل میں وہ چاہ رہے تھے کہ یہ آگے کی طرف جائیں اور مسلمانوں میں آپس میں فتنہ پھیلے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ گفتگو ہوئی, اس سے ایک رات پہلے حضرت علی نے ایک تاریخی خطاب کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے فرمایا تھا صبح میں عائشہ سے مذاکرات کرنے جا رہا ہوں, ہمارے ساتھ کوئی وہ آدمی نہ آئے جس نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا یا جس کا ہاتھ عثمان غنی کی شہادت میں تھا. ایک رات میں اس فتنے کے ابن سودا ابن سبا کا جو فتنہ تھا, ہزاروں لوگ ایک طرف ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آئیے پکڑیے, ہم سب نے عثمان کو شہید کیے. حالات آپ دیکھتے جائیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تو صلح ہو گئی تھی حضرت عائشہ سے. یہ حملہ کرنے والے قوم تھے, یہ وہی شرارتی اور منافقین لوگ تھے جو عثمان غنی کے شہید کرنے میں ملوث تھے. انہوں نے رات کی تاریکی میں حضرت عائشہ صدیقہ کے قافلے پہ حملہ کیا اور پھر اس میں ہزاروں شہادتیں ہوئی دونوں طرف سے. اور آپ جانتے ہیں اس میں حضرت طلحہ اور زبیر شہید ہوئے جو عشرہ مبشرہ میں سے دونوں صحابی تھے. ہمارے یار دوست تو کہتے ہیں کہ طلحہ اور زبیر حضرت علی کے خلاف نکلے تھے, لیکن یہ نہیں بتاتے کہ جس وقت عمر فاروق نے اپنے پیچھے اپنے بعد 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی تھی, اس میں سے طلحہ بھی تھے, زبیر بھی تھے, جناب علی بھی تھے. حضرت زبیر نے حضرت علی کے حق میں دستبرداری کی تھی, فرمایا تھا میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا, میں چاہتا ہوں میری جگہ پہ علی بنے. یہ صحابی, اسی لیے صحابہ کے ایمان اور نیتوں پہ ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے. یہ وہی زبیر ہیں جو اب تک کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں علی خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ. یہ کیسے ممکن ہے کہ نعوذ باللہ طلحہ اور زبیر حضرت علی کے خلاف لڑائی کے لیے نکلیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہی فتنہ پر لوگوں نے رات کے وقت حملہ کیا. سیدہ عائشہ کی فوج نے سمجھا جناب علی کی فوج نے حملہ کیا ہے, اور جب انہوں نے آگے سے لڑائی کی تو حضرت علی کی فوج نے سمجھا کہ انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے, حالانکہ اصل میں شرارتی لوگ وہی تھے جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام پہلے بتا چکے تھے. بھاری نقصان کے بعد صلح ہو جاتی ہے, حضرت عائشہ واپس چلی جاتی ہے. یہ بات ہمیں کوئی نہیں بتاتا. امیر معاویہ اور حضرت علی کے بیچ میں بھی اس پوائنٹ پہ صلح ہونے کے لیے تیار تھی کہ فوری حضرت علی کو پکڑیں. آج پورا شام حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہے. اس موقع پہ فجر کی نماز کے وقت اپنی تلواروں کو اپنی نیاموں سے لہرا کے کس نے کہا تھا؟ ہزاروں لوگ تھے کہ آپ معاویہ سے صلح بات میں کیجیے, آپ پکڑیے, ہم نے عثمان کو شہید کیے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہوں یہ مظلوم ترین ہستی. کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا سارا دور جنگوں میں گزر گیا, آپ نے فرمایا تھا ابو بکر, عمر, عثمان کے مشیر ہم جیسے تھے اور ہمارے مشیر تم جیسے منافق ہیں, اسی لیے حالات یہ دیکھ رہے. اور پھر آپ دیکھتے جائیے امیر معاویہ اور ان کی کئی مہینے مار کے چلتے رہے, چھوٹے موٹے گڑ بیڑ ہوتی رہی, 60 کے قریب, بعض نے 55 کے قریب لکھے. جب صلح ہو جاتی حضرت علی صلح نہیں کرنا چاہتے تھے. حضرت علی کی فوج کا پلڑا بھاری تھا اور اس وقت حضرت علی نہیں مان رہے تھے. آپ کے ساتھیوں میں سے کہا گیا علی آپ صلح کیجیے رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا میں صلح نہیں کرنا چاہتا. آپ پڑھ کے اٹھا کے دیکھیے الکامل فی التاریخ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ. اگرچہ ہم مانتے ہیں اس میں قرآن و سنت کی طرح ہر بات دلیل کے ساتھ نہیں ہے,
لیکن جب باقی واقعات آپ یہاں سے بیان کرتے ہیں تو پھر ان واقعات کو بھی تو دیکھیے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صلح نہیں کرنا چاہتے تھے، یہی لوگ تھے، انہوں نے کہا اگر آپ صلح نہیں کریں گے ہم تمہیں وہیں پہنچا دیں گے جہاں پہ ہم نے اس سے پہلے عثمان کو پہنچایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صلح پہ تیار ہو گئے. جناب علی چاہتے تھے میں ثالث اپنی طرف سے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس کو بناؤں. انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری کو بنائیں. حیران کن بات ہے، خلیفہ جناب علی ہیں، دباؤ وہ ڈال رہے ہیں، ہماری مرضی کا ثالث ہوگا، آپ کو بنانا پڑا. جب صلح ہو گئی پھر ان لوگوں نے کفر کے فتوے لگائے اور یہ خوارج طبقہ جو تھا جن کی تعداد 12,000 بتائی جاتی ہے، پھر ان سے جناب علی نے ایک جنگ لڑی جسے جنگ نہروان کہا جاتا ہے. ان تینوں میں سے یہ جو جنگ نہروان ہوئی جو خارجی تھے ان کے عقائد کیا تھے؟ یہ تو مسلمانوں کو کافر سمجھتے تھے، یہ تو جھوٹ بولنے سے سمجھتے تھے انسان کافر ہو جاتا ہے. عجیب و غریب خیالات تھے ان کے. ان خارجیوں نے کہا میرے معاویہ بھی کافر ہو گئے ہیں، حضرت علی بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضرت علی بھی کفر اختیار کر چکے ہیں، عمر بن عاص بھی کفر اختیار کر چکے ہیں. ان تینوں نے پلان کیا، ان تینوں کو شہید کر دیا. یہ شہید کرنے والے بھی کون تھے؟ ان خارجیوں میں سے تھے، انہی منافقین میں سے تھے جن میں سے حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والے تھے. عبد الرحمن ابن ملجم کون تھا؟ خوارج میں سے تھا. اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے قبر مبارک کے. آپ کی شان کو کسی طور بھی ہم اس میں نقص کرنا، ہم آپ کی شخصیت پہ نقد کرنا، ہم تو اس کو اسلام سے خارج کرنے والا عمل تصور کرتے ہیں. اسی لیے ہم آپ کی شخصیت میں صحابہ کی برابری کا جو مقام و مرتبہ ہے، آپ کی شان میں کچھ کمی نہیں. الحمدللہ ہم آپ کی شان کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کی شان کو بھی مانتے ہیں، اور اس میں کسی طرح کا کوئی نقص نکالنا ہم یہ بھی سمجھتے ہیں. یہ جو مراتب اللہ کے رسول نے بیان کیے تھے جس حدیث میں ابو بکر کے بعد عمر، عثمان، علی، ہم یہ بھی مانتے ہیں جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بالترتیب پہلے 3 خلفاء کے علاوہ کوئی آپ سے افضل نہیں ہے، یہ مانتے ہیں. لیکن ساتھ میں اہل سنت والجماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم آپ کی شان میں اتنا غلو نہیں کرتے کہ آپ کو یار ہی مدد کریں. ہم غلو نہیں کرتے، لیکن غلو نہ کرنے سے اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم جناب علی کی شان کو بیان نہیں کرتے تو یہ تو بہت بڑی توبہ ہے. تو اللہ رب العزت آپ کی جو ذات میں عجز پایا جاتا تھا، آپ کی ذات میں جو خشوع اور خضوع پایا جاتا تھا، بالاتفاق تمام خلفاء میں سے جو زہد جناب علی میں پایا جاتا تھا وہ کسی اور سے آپ میں نہیں تھا. آخرت کے بارے میں آپ کے اقوال بڑے معروف ہیں. فرمایا کرتے تھے اے دنیا جا میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، تو نے کیا مجھ سے آگے لے جائے. کتابوں میں واقعات ملتے ہیں. فرمایا کرتے تھے آج عمل کا دن ہے، کل حساب کا دن ہوگا، ہر آنے والا دن تمہیں موت کے قریب کر رہا ہے، عقل مند بنو، اپنے آپ کو محاسبے کے لیے تیار کرو. اور جب اس دنیا سے گئے اللہ آپ پہ راضی تھا. جناب نبی کریم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، آپ پہ راضی تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک آپ کا ذکر خیر اسی تواتر کے ساتھ جاری و ساری رہے گا. اللہ رب العزت آپ کی سیرت کو پڑھ کے آپ کی سیرت کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی اور ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی اللہ کی ذات ہمیں توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.